افسانے کا عنوان ہے چوری۔ اسکول کے 3-4 لڑکے الاؤ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھ گئے اور اس بوڑھے آدمی سے جو ٹاٹ پر بیٹھا اپنے استخوانی ہاتھ تاپنے کی خاطر الاؤ کی طرف بڑھائے تھا کہنے لگے، بابا جی کوئی کہانی سنائیے۔ مرد معمر نے جو غالباً کسی گہری سوچ میں غرق تھا اپنا بھاری سر اٹھایا جو گردن کی لاغری کی وجہ سے نیچے کو جھکا ہوا تھا۔ کہانی؟ میں خود ایک کہانی ہوں، مگر اس کے بعد کے الفاظ اس نے اپنے پوپلے منہ میں ہی بڑبڑائے۔ شاید وہ اس جملے کو لڑکوں کے سامنے ادا نہیں کرنا چاہتا تھا جن کی سمجھ اس قابل نہ تھی کہ وہ فلسفیانہ نکات حل کر سکے۔ لکڑی کے ٹکڑے ایک شور کے ساتھ جل جل کر آتشیں شکم کو پر کر رہے تھے۔ شعلوں کی وہ نابی روشنی لڑکوں کے معصوم چہروں پر ایک عجیب انداز میں رقص کر رہی تھی۔ ننھی ننھی چنگاریاں سفید راکھ کی نقاب الٹ الٹ کر حیرت میں سربلند شعلوں کا منہ تک رہی تھیں۔ بوڑھے آدمی نے الاؤ کی روشنی سے لڑکوں کی طرف نگاہیں اٹھا کر کہا، کہانی؟ ہر روز کہانی؟ کل سناؤں گا۔ لڑکوں کے تمتماتے ہوئے چہروں پر افسردگی چھا گئی۔ نا امیدی کے عالم میں وہ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، گویا وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہے تھے، آج رات کہانی سنے بغیر سونا ہوگا۔ یکایک ان میں سے ایک لڑکا جو دوسروں کی بنسبت بہت ہوشیار اور ذہین معلوم ہوتا تھا الاؤ کے قریب سرک کر بلند آواز میں بولا، مگر کل آپ نے وعدہ کیا تھا اور وعدہ خلافی کرنا درست نہیں ہے۔ کیا آپ کو کل والے حامد کا انجام یاد نہیں جو ہمیشہ اپنا کہا بھول جایا کرتا تھا؟ درست، میں بھول گیا تھا۔ بوڑھے آدمی نے یہ کہہ کر اپنا سر جھکا لیا جیسے وہ اپنی بھول پر نادم ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس دلیر لڑکے کی جرأت کا خیال کر کے مسکرایا، میرے بچے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ مگر میں کون سی کہانی سناؤں؟ ٹھہرو، مجھے یاد کر لینے دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ سر جھکا کر گہری سوچ میں غرق ہو گیا۔ اسے جن اور پریوں کی لایانی داستانوں سے سخت نفرت تھی۔ وہ بچوں کو ایسی کہانیاں سنایا کرتا تھا جو ان کے دل و دماغ کی اصلاح کر سکے۔ اسے بہت سے فضول قصے یاد تھے جو اس نے بچپن میں سنے تھے یا کتابوں میں پڑھے تھے، مگر اس وقت وہ اپنے بربط پیری کے بوسیدہ تار چھیڑ رہا تھا۔ شاید ان میں کوئی خوابیدہ راگ جاگ اٹھے۔ لڑکے بابا جی کو خاموش دیکھ کر آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے، غالباً اس لڑکے کی بابت جسے کتاب چرانے پر بید کی سزا ملی تھی۔ باتوں باتوں میں ان میں سے کسی نے بلند آواز میں کہا، ماسٹر جی کے لڑکے نے بھی تو میری کتاب چرا لی تھی، مگر اسے سزا وزا نہ ملی۔ کتاب چرا لی تھی؟ ان 4 لفظوں نے جو بلند آواز میں ادا کیے گئے تھے بوڑھے کی خفتہ یاد میں ایک واقعے کو جگا دیا۔ اس نے اپنا سفید سر اٹھایا اور اپنی آنکھوں کے سامنے بھولی بسری داستان کو انگڑائیاں لیتے پایا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، مگر وہیں غرق ہو گئی۔ اضطراب کی حالت میں اس نے اپنے نحیف جسم کو جنبش دے کر الاؤ کے قریب کیا۔ اس کے چہرے کے تغیر و تبدل سے صاف طور پر عیاں تھا کہ وہ کسی واقعے کو دوبارہ یاد کر کے بہت تکلیف محسوس کر رہا ہے۔ الاؤ کی روشنی بدستور لڑکوں کے چہروں پر ناچ رہی تھی۔ دفعتاً بوڑھے نے آخری ارادہ کرتے ہوئے کہا، بچوں، آج میں اپنی کہانی سناؤں گا۔ لڑکے فوراً اپنی باتیں چھوڑ کر ہمتن گوش ہو گئے۔ الاؤ کی چٹختی ہوئی لکڑیاں ایک شور کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر ابھر کر خاموش ہو گئیں۔ ایک لمحے کے لیے فضا پر مکمل سکوت طاری رہا۔ بابا جی اپنی کہانی سنائیں گے؟ ایک لڑکے نے خوش ہو کر کہا۔ باقی سرک کر آگ کے قریب خاموشی سے بیٹھ گئے۔ ہاں، اپنی کہانی۔ یہ کہہ کر بوڑھے آدمی نے اپنی جھکی ہوئی گھنی بھووں میں سے
کوٹری کے باہر تاریکی میں دیکھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکوں سے پھر مخاطب ہوا۔ میں آج تمہیں اپنی پہلی چوری کی داستان سناؤں گا۔ لڑکے حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ انہیں اس بات کا وہم و گمان بھی نہ تھا کہ بابا جی کسی زمانے میں چوری بھی کرتے رہے ہیں۔ بابا جی جو انہیں ہر وقت برے کاموں سے بچنے کے لیے نصیحت کیا کرتے ہیں۔ لڑکا جو ان سب میں دلیر تھا اپنی حیرت نہ چھپا سکا۔ پر کیا واقعی آپ نے چوری کی؟ واقعی۔ آپ اس وقت کس جماعت میں پڑھا کرتے تھے؟ 9ویں میں۔ یہ سن کر لڑکے کی حیرت اور بھی بڑھ گئی۔ اسے اپنے بھائی کا خیال آیا جو 9ویں جماعت میں تعلیم پا رہا تھا۔ وہ اس سے عمر میں دگنا بڑا تھا۔ اس کی تعلیم اس سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ انگریزی کی کئی کتابیں پڑھ چکا تھا اور اسے ہر وقت نصیحتیں کیا کرتا تھا۔ یہ کیوں کر ممکن تھا کہ اس عمر کا اور اچھا پڑھا لکھا لڑکا چوری کرے؟ اس کی عقل اس معمے کو حل نہ کر سکی۔ چنانچہ اس نے پھر سوال کیا، آپ نے چوری کیوں کی؟ اس مشکل سوال نے بڈھے کو تھوڑی دیر کے لیے گھبرا دیا۔ وہ اس کا کیا جواب دے سکتا تھا کہ فلاں کام اس نے کیوں کیا؟ بظاہر اس کا جواب یہی ہو سکتا تھا، اس لیے کہ اس وقت اس کے دماغ میں یہی خیال آیا۔ اس نے دل میں یہی جواب سوچا، مگر اس نے مطمئن نہ ہو کر یہ بہتر خیال کیا کہ تمام داستان منوان بیان کر دے۔ اس کا جواب میری کہانی ہے جو میں تمہیں اب سنانے والا ہوں۔ سنائیے۔ لڑکے اس بوڑھے آدمی کی چوری کا حال سننے کے لیے اپنی جگہ پر جم کر بیٹھ گئے، جو الاؤ کے سامنے اپنے سفید بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کر رہا تھا اور جسے وہ ایک بہت بڑا آدمی خیال کرتے تھے۔ بڈھا کچھ عرصے تک اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا، پھر اس بھولے ہوئے واقعے کے تمام منتشر ٹکڑے فراہم کر کے بولا، ہر شخص خواہ بڑا ہو یا چھوٹا اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرتا ہے جس پر وہ تمام عمر نادم رہتا ہے۔ میری زندگی میں سب سے برا فعل ایک کتاب کی چوری ہے۔ یہ کہہ کر وہ رک گیا۔ اس کی آنکھیں جو ہمیشہ چمکتی رہتی تھیں دھندلی پڑ گئیں۔ اس کے چہرے کی تبدیلی سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے زبردست ذہنی تکلیف کا سامنا کر رہا ہے۔ چند لمحات کے توقف کے بعد وہ پھر بولا، سب سے مکروہ فعل کتاب کی چوری ہے۔ یہ میں نے ایک کتب فروش کی دکان سے چرائی۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب میں 9ویں جماعت میں تعلیم پاتا تھا۔ قدرتی طور پر جیسا کہ اب تمہیں کہانی سننے کا شوق ہے، مجھے افسانے اور ناول پڑھنے کا شوق تھا۔ دوستوں سے مانگ کر یا خرید کر میں ہر ہفتے ایک نہ ایک کتاب ضرور پڑھا کرتا تھا۔ وہ کتابیں عموماً عشق و محبت کی بے معنی داستانیں یا فضول جاسوسی قصے ہوا کرتے تھے۔ یہ کتابیں میں ہمیشہ چھپ چھپ کر پڑھا کرتا تھا۔ والدین کو اس کا علم نہ تھا۔ اگر انہیں معلوم ہوتا تو وہ مجھے ایسا ہرگز نہ کرنے دیتے، اس لیے کہ اس قسم کی کتابیں اسکول کے لڑکے کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہیں۔ میں ان کے مہلک نقصان سے غافل تھا، چنانچہ مجھے اس کا نتیجہ بھگتنا پڑا۔ میں نے چوری کی اور پکڑا گیا۔ ایک لڑکے نے حیرت زدہ ہو کر کہا، آپ پکڑے گئے؟ ہاں، پکڑا گیا۔ چونکہ میرے والدین اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے، یہ عادت پکتے پکتے میری طبیعت بن گئی۔ گھر سے جتنے پیسے ملتے میں انہیں جوڑ جوڑ کر بازار سے افسانوں کی کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتا۔ اسکول کی پڑھائی سے رفتہ رفتہ مجھے نفرت ہونے لگی۔ ہر وقت میرے دل میں یہی خیال سمایا رہتا کہ فلاں کتاب جو فلاں ناول نویس نے لکھی ہے
ضرور پڑھنی چاہیے، یا فلاں کتب فروش کے پاس نئی ناولوں کا جو ذخیرہ موجود ہے ایک نظر ضرور دیکھنا چاہیے۔ وقت کی یہ انتہا دوسرے معنوں میں دیوانگی ہے۔ اس حالت میں انسان کو نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیا کرنے والا ہے یا کیا کر رہا ہے۔ اس وقت وہ بے عقل بچے کی مانند ہوتا ہے جو اپنی طبیعت خوش کرنے یا شوق پورا کرنے کے لیے جلتی ہوئی آگ میں بھی ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ چمکنے والی شے جسے وہ پکڑ رہا ہے اس کا ہاتھ جلا دے گی۔ ٹھیک یہی حالت میری تھی۔ فرق اتنا ہے کہ بچہ شعور سے محروم ہوتا ہے، اس لیے وہ بغیر سمجھے بوجھے بری سے بری حرکت کر بیٹھتا ہے، مگر میں نے عقل کا مالک ہوتے ہوئے چوری ایسے مکروہ جرم کا ارتکاب کیا۔ یہ آنکھوں کی موجودگی میں میرے اندھے ہونے کی دلیل ہے۔ میں ہرگز ایسا کام نہ کرتا اگر میری عادت مجھے مجبور نہ کرتی۔ ہر انسان کے دماغ میں شیطان موجود ہوتا ہے جو وقتاً فوقتاً اسے برے کاموں پر مجبور کرتا ہے۔ یہ شیطان مجھ پر اس وقت غالب آیا جب کہ سوچنے کے لیے میرے پاس بہت کم وقت تھا۔ خیر، لڑکے خاموشی سے بوڑھے کے ہلتے ہوئے لبوں کی طرف نگاہیں گاڑے اس کی داستان سن رہے تھے۔ داستان کا تسلسل اس وقت ٹوٹتا دیکھ کر جبکہ اصل مقصد بیان کیا جانے والا تھا، بڑی بے قراری سے بقایا تفصیل کا انتظار کرنے لگے۔ مسعود بیٹا، یہ سامنے والا دروازہ تو بند کر دینا، سرد ہوا آ رہی ہے۔ بوڑھے نے اپنا کمبل گھٹنوں پر ڈال لیا۔ مسعود اچھا بابا جی کہہ کر اٹھا اور کوٹری کا دروازہ بند کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ہاں، تو ایک دن جب کہ والد گھر سے باہر تھے، بوڑھے نے اپنی داستان کا بقیہ حصہ شروع کیا۔ مجھے بھی کوئی خاص کام نہ تھا، اور وہ کتاب جو میں ان دنوں پڑھ رہا تھا ختم ہونے کے قریب تھی۔ اس لیے میرے جی میں آئی کہ چلو اس کتب فروش تک ہو آئیں جس کے پاس بہت سی جاسوسی ناولیں پڑی تھیں۔ میری جیب میں اس وقت اتنے پیسے موجود تھے جو ایک معمولی ناول کے دام ادا کرنے کے لیے کافی ہوں۔ چنانچہ میں گھر سے سیدھا اس کتب فروش کی دکان پر گیا۔ یوں تو اس دکان پر ہر وقت بہت سی اچھی اچھی ناولیں موجود رہتی تھیں، مگر اس دن خاص طور پر بالکل نئی کتابوں کا ایک ڈھیر باہر تختے پر رکھا تھا۔ ان کتابوں کے رنگ برنگ سر ورق دیکھ کر میری طبیعت میں ایک ہیجان سا برپا ہو گیا۔ دل میں اس خواہش نے گدگدی لی کہ وہ تمام میری ہو جائیں۔ میں دکاندار سے اجازت لے کر ان کتابوں کو ایک نظر دیکھنے میں مشغول ہو گیا۔ ہر کتاب کے شوخ رنگ سر ورق پر اس قسم کی کوئی نہ کوئی عبارت لکھی ہوئی تھی۔ ناممکن ہے کہ اس کا مطالعہ آپ پر سنسنی طاری نہ کر دے۔ مصور اسرار کا لاسانی شاہکار۔ تمثیل، ہیجان، رومان سب یکجا۔ اس قسم کی عبارتیں شوق بڑھانے کے لیے کافی تھیں، مگر میں نے کوئی خاص توجہ نہ دی، اس لیے کہ میری نظروں سے اکثر ایسے الفاظ گزر چکے تھے۔ میں تھوڑا عرصہ کتابوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا۔ اس وقت میرے دل میں چوری کرنے کا خیال مطلقاً نہ تھا، بلکہ میں نے خریدنے کے لیے ایک کم قیمت ناول چن کر الگ بھی رکھ لی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد
دل میں یہ ارادہ کر کے کہ میں دوسرے ہفتے ان ناولوں کو دوبارہ دیکھنے آؤں گا، میں نے اپنی چنی ہوئی کتاب اٹھائی۔ کتاب کا اٹھانا تھا کہ میری نگاہیں ایک مجلد ناول پر گڑ گئیں۔ سارے ورق کے کونے پر میرے محبوب ناولسٹ کا نام سرخ لفظوں میں چھپا تھا۔ اس کے ذرا اوپر کتاب کا نام تھا، منتقم شعائیں۔ کس طرح ایک دیوانے ڈاکٹر نے لندن کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ سطور پڑھتے ہی میرے اشتیاق میں طغیانی آ گئی۔ کتاب کا مصنف وہی تھا جس نے اس سے پیشتر مجھ پر راتوں کی نیند حرام کر رکھی تھی۔ ناول کو دیکھتے ہی میرے دماغ میں خیالات کا ایک گروہ داخل ہو گیا۔ منتقم شعائیں، دیوانے ڈاکٹر کی ایجاد کیسا دلچسپ افسانہ ہوگا۔ لندن تباہ کرنے کا ارادہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس مصنف نے فلاں کتابیں کتنی سنسنی خیز لکھی ہیں، یہ کتاب ضرور ان سے بہتر ہوگی۔ میں خاموش اشتیاق کے ساتھ اس کتاب کی طرف دیکھ رہا تھا، اور یہ خیالات یکے بعد دیگرے میرے کانوں میں شور برپا کر رہے تھے۔ میں نے اس کتاب کو اٹھایا اور کھول کر دیکھا تو پہلے ورق پر یہ عبارت نظر آئی، مصنف اس کتاب کو اپنی بہترین تصنیف قرار دیتا ہے۔ ان الفاظ نے میرے اشتیاق میں آگ پر ایندھن کا کام دیا۔ ایک میرے دماغ کے خدا معلوم کس گوشے سے ایک خیال کود پڑا، وہ یہ کہ میں اس کتاب کو اپنے کوٹ میں چھپا کر لے جاؤں۔ میری آنکھیں بے اختیار کتب فروش کی طرف مڑی جو کاغذ پر کچھ لکھنے میں مشغول تھا۔ دکان کی دوسری طرف دو نوجوان کھڑے میری طرح کتابیں دیکھ رہے تھے۔ میں سر سے پیر تک لرز گیا۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھے کا نحیف جسم اس واقعے کی یاد سے کانپا۔ تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر اس نے پھر اپنی داستان شروع کر دی۔ ایک لہجے کے لیے میرے دماغ میں یہ خیال پیدا ہوا کہ چوری کرنا بہت برا کام ہے، مگر ضمیر کی آواز سر ورق پر بنی ہوئی لامبی شعاؤں میں غرق ہو گئی۔ میرا دماغ منتقم شعائیں کی گردان کر رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر جھانکا اور جھٹ سے وہ کتاب کوٹ کے اندر بغل میں دبا لی، مگر میں کانپنے لگا۔ اس حالت پر قابو پا کر میں کتب فروش کے قریب گیا اور اس کتاب کے دام ادا کر دیے جو میں نے پہلے خریدی تھی۔ قیمت لیتے وقت اور روپے میں سے باقی پیسے واپس کرنے میں اس نے غیر معمولی تاخیر سے کام لیا۔ میری طرف اس نے گھور کر بھی دیکھا، جس سے میری طبیعت سخت پریشان ہو گئی۔ جی میں بھی آئی کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں سے بھاگ نکلوں۔ میں نے اس دوران کئی بار اس جگہ پر جو کتاب کی وجہ سے ابھری ہوئی تھی نگاہ ڈالی، اور شاید اسے چھپانے کی بے سود کوشش بھی کی۔ میری ان عجیب و غریب حرکتوں کو دیکھ کر اسے شک ضرور ہوا، اس لیے وہ بار بار کچھ کہنے کی کوشش کر کے پھر خاموش ہو جاتا تھا۔ میں نے باقی پیسے جلدی سے لیے اور وہاں سے چل دیا۔ 200 قدم کے فاصلے پر میں نے کسی کی آواز سنی۔ مڑ کر دیکھا تو کتب فروش ننگے پاؤں چلا آ رہا تھا۔ وہ مجھے ٹھہرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ میں نے اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ میں کدھر بھاگ رہا ہوں۔ میرا رخ اپنے گھر کی جانب تھا۔ میں شروع ہی سے اس طرف بھاگ رہا تھا جدھر بازار کا اختتام تھا۔ اس غلطی کا مجھے اس وقت احساس ہوا جب 2-3 آدمیوں نے مجھے پکڑ لیا۔ بوڑھا اتنا کہہ کر اضطراب کی حالت میں اپنی خشک زبان لبوں پر پھیرنے لگا۔ کچھ توقف کے بعد وہ ایک لڑکے سے مخاطب ہوا۔ مسعود، پانی کا ایک گھونٹ پلوانا۔ مسعود خاموشی سے اٹھا اور کوٹری کے ایک کونے میں پڑے ہوئے گھڑے سے گلاس میں پانی انڈیل کر لے آیا۔ بوڑھے نے گلاس لیتے ہی منہ سے لگا لیا اور ایک گھونٹ میں سارا پانی پی گیا۔
اور خالی گلاس زمین پر رکھتے ہوئے کہا، ہاں میں کیا بیان کر رہا تھا؟ ایک لڑکے نے جواب دیا، آپ بھاگے جا رہے تھے۔ میرے پیچھے کتب فروش چور چور کی آواز بلند کرتا چلا آ رہا تھا۔ جب میں نے 2-3 آدمیوں کو اپنا تعاقب کرتے دیکھا تو میرے ہوش ٹھکانے نہ رہے۔ جیل کی آہنی سلاخیں، پولیس اور عدالت کی تصویریں ایک ایک کر کے میری آنکھوں کے سامنے آ گئیں۔ بے عزتی کے خیال سے میری پیشانی عرقآلود ہو گئی۔ میں لڑکھڑایا اور گر پڑا۔ اٹھنا چاہا تو ٹانگوں نے جواب دے دیا۔ اس وقت میرے دماغ کی عجیب حالت تھی۔ ایک تند دھواں سا میرے سینے میں کروٹیں لے رہا تھا۔ آنکھیں فرتے خوف سے ابل رہی تھیں اور کانوں میں ایک زبردست شور برپا تھا، جیسے بہت سے لوگ آہنی چادریں ہتھوڑوں سے کوٹ رہے ہیں۔ میں ابھی اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ کتب فروش اور اس کے ساتھیوں نے مجھے پکڑ لیا۔ اس وقت میری حالت کیا تھی، اس کا بیان بہت دشوار ہے۔ سینکڑوں خیالات پتھروں کی طرح میرے دماغ سے ٹکرا ٹکرا کر مختلف آوازیں پیدا کر رہے تھے۔ جب انہوں نے مجھے پکڑا تو ایسا معلوم ہوا کہ آہنی پنجے نے میرے دل کو مسل ڈالا ہے۔ میں بالکل خاموش تھا۔ وہ مجھے دکان کی طرف کشاں کشاں لے گئے۔ جیل خانے کی کوٹری اور عدالت کا منہ دیکھنا یقینی تھا۔ اس خیال پر میرے ضمیر نے لعنت ملامت شروع کر دی۔ چونکہ اب جو ہونا تھا ہو چکا تھا اور میرے پاس اپنے ضمیر کو جواب دینے کے لیے کوئی الفاظ موجود نہ تھے، اس لیے میری گرم آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ میں نے بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھے کی دھندلی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ کتب فروش نے مجھے پولیس کے حوالے نہ کیا، اپنی کتاب لے لی اور نصیحت کرنے کے بعد چھوڑ دیا۔ بوڑھے نے اپنے آنسو کھردرے کمبل سے خشک کیے۔ خدا اس کو جزائے خیر دے۔ میں عدالت کے دروازے سے تو بچ گیا، مگر اس واقعے کی والد اور اسکول کے لڑکوں کو خبر ہو گئی۔ والد مجھ پر سخت خفا ہوئے، لیکن انہوں نے بھی آخر میں مجھے معاف کر دیا۔ 2-3 روز مجھے اس ندامت کے باعث بخار آتا رہا۔ اس کے بعد جب میں نے دیکھا میرا دل کسی کروٹ آرام نہیں لیتا اور مجھ میں اتنی قوت نہیں کہ میں لوگوں کے سامنے اپنی نگاہیں اٹھا سکوں، تو میں شہر چھوڑ کر وہاں سے ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گیا۔ اس وقت سے لے کر اب تک میں نے مختلف شہروں کی خاک چھانی ہے، ہزاروں مصائب برداشت کیے ہیں، صرف اس کتاب کی چوری کی وجہ سے جو مجھے تادم مرگ نادم و شرمسار رکھے گی۔ اس آوارہ گردی کے دوران میں نے اور بھی بہت سی چوریاں کی، ڈاکے ڈالے اور ہمیشہ پکڑا گیا، مگر ان پر نادم نہیں ہوں، مجھے فخر ہے۔ بوڑھے کی دھندلی آنکھوں میں پھر پہلے کسی چمک نمودار ہو گئی اور اس نے الاؤ کے شعلوں کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ ہاں مجھے فخر ہے۔ یہ الفاظ اس نے تھوڑے توقف کے بعد دوبارہ کہے۔ الاؤ میں آگ کا ایک شعلہ بلند ہوا اور ایک لمحے فضا میں تھر تھرا کر وہیں سو گیا۔ بوڑھے نے شعلے کی جرت دیکھی اور مسکرا دیا، پھر لڑکوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کہانی ختم ہو گئی ہے، اب تم جاؤ، تمہارے ماں باپ انتظار کرتے ہوں گے۔ مسعود نے سوال کیا، مگر آپ کو اپنی دوسری چوریوں پر کیوں فخر ہے؟ فخر کیوں ہے؟ بوڑھا مسکرا دیا۔
اس لیے کہ وہ چوریاں نہیں تھیں۔ اپنی مسروقہ چیزوں کو دوبارہ حاصل کرنا چوری نہیں ہوتی میرے عزیز، بڑے ہو کر تمہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے گا۔ میں نہیں سمجھا۔ ہر وہ چیز جو تم سے چرا لی گئی ہے، تمہیں حق حاصل ہے کہ اسے ہر ممکن طریقے سے اپنے قبضے میں لے آؤ، پر یاد رہے تمہاری کوشش کامیاب ہونی چاہیے، ورنہ ایسا کرتے ہوئے پکڑے جانا اور اذیتیں اٹھانا عبث ہے۔ لڑکے اٹھے اور بابا جی کو شب بخیر کہتے ہوئے کوٹری کے دروازے سے باہر چلے گئے۔ بوڑھے کی نگاہیں ان کو تاریکی میں گم ہوتے ہوئے دیکھتی رہیں۔ تھوڑی دیر اسی طرح دیکھنے کے بعد وہ اٹھا اور کوٹری کا دروازہ بند کرتے ہوئے بولا، کاش یہ بڑے ہو کر اپنی کھوئی ہوئی چیزیں واپس لے سکیں۔ بوڑھے کو خدا معلوم ان لڑکوں سے کیا امید تھی۔ اگر آپ کو ہماری کوششیں پسند آئی ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔